نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خلفائے راشدین کے مبارک ادوار کو، ان کی مبارک سیرت کو بالترتیب آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دوسرے جمعہ سے شروع کیا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ ضمناً عقیدے کی باتیں، منہج کی باتیں، فکر کی باتیں، اعمال کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو باتیں بھی میرے ذہن میں آتی ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کھول کر دعوت کا حکم دیا تو نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو بلایا، جمع ہو گئے۔ دعوت توحید کو پیش کرنے سے پہلے قوم کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا، جو ایک داعی کی اولین ذمہ داری ہے کہ دعوت پیش کرنے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو چیک کرے۔ اگر اس کا معاملہ صاف ستھرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے، اس کی دعوت آگے پہنچانا آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ وہ داعی جو ہوتا ہے، وہ مبلغ جو ہوتا ہے، وہ اس آیت کے حکم کی زد میں آ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ وہ بات تم دوسروں کو کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ایک داعی کے لیے اولین ذمہ داری ہے اپنے قول اور فعل کو چیک کرے، اس میں یگانگت ہے کہ نہیں، موافقت ہے کہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ غور کریں، دین اسلام کے سب سے بڑے داعی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے توحید کو پیش نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے ان سے کہتے ہیں لقد مکثت فیکم عمرہ، مکہ والو زندگی کا ایک حصہ تمہارے ساتھ میں نے گزارا ہے، میرا بچپنا میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرے دن میری راتیں تمہارے سامنے ہیں، میری خوشی اور میری غمی، لین دین معاملات تمہارے سامنے ہیں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ بالخصوص گفتگو میں تم نے کیسے پایا، سچا یا جھوٹا؟ معاملات میں کیسے پایا، امین پایا یا خائن پایا؟ مکہ والوں نے بیک زباں ہو کر کہا لقد جربناک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو بارہا دیکھا، معاملات میں لین دین میں ہم نے آپ کو چیک کیا، فما وجدناک الا صادقا امینا، صادقا و امینا، ہم نے ہر موڑ پہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ میرے کردار کے بارے یہ لوگ خوش ہیں، بے داغ کردار محمد الرسول اللہ، پاکیزہ زندگی محمد الرسول اللہ کی، آج اس امت کے دائی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے ایک عورت نے کہا تھا، ام یعقوب، کہ آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ کس سے کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، مسند احمد، مسند ابو یعلا میں تفصیل ہے۔ لوگوں کو آپ دین کی باتیں بتاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر کے معاملات اس کے برعکس ہیں۔ آپ کی بیوی کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے، جو آپ کی تقریر ہے نا، آپ کی نصیحتیں، وہ اس کے خلاف چلتی ہے۔ ذرا غور کریں، ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تو نے خالی سنا ہے اور یہ تیرا تبصرہ خالی سننے پر ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں گھر نہیں جاتا، تو میرے گھر جا، اور جو کچھ تجھے معلوم ہوا ہے تحقیق کر گیا اور پھر مجھے بتا۔ وہ چلی گئی، وہ چلی گئی۔ آج بھی تبصرہ کرنے والا ہمارے گھروں میں آ سکتا ہے، آج بھی معلومات کر سکتا ہے کہ ان کی معاملات کیسے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، وہ چلی گئی، واپس آ گئی اور کہا عبداللہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ غلط سنا تھا، آپ کے گھر میں سوائے دینداری کی اور کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تو چلی گئی تھی اسی وقت میں نے اپنے دل سے تہیہ کیا تھا، اگر میری گھر والی قرآن و حدیث کے خلاف چلتی ہے اس وقت تک اس کو میں حرام سمجھوں گا جب تک کہ وہ اصلاح نہیں کرے گی۔ ہم واپس آتے ہیں، نبی علیہ السلام جب مطمئن ہو گئے اس کے بعد توحید کی دعوت پیش کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
اقرار کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت جتنی بھی ہیں، مالی ہے، قولی ہے، بدنی، تمام عبادات ایک اللہ کے لیے۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اس جبین نیاز کو جھکاؤ، ایک اللہ کے آگے جھکاؤ۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب ایک اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قیام عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، رکوع عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، سجدہ عبادت ہے ایک اللہ کے لیے، اور دعا کو نبی علیہ السلام نے عبادت نہیں کہا بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے، لہذا دعا مانگنا ایک اللہ کے آگے عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کا اگر جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنا، خاموشی اختیار کی۔ اس کا معنی یہ ہے وہ سوچیں گے، غور کریں گے ہم کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں ایک شخص خاموش نہ رہا، ایک شخص خاموش نہ رہا۔ کون؟ نبی علیہ السلام کا چچا، سگا چچا ابو لہب۔ جو کل کی تاریخ میں نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا رہا تھا، اور پیغمبر کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے جس لونڈی نے آ کر کہا ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا اس کو آزاد کر دیا۔ آج وہ خاموش نہ رہ سکا، باقی سارے خاموش ہیں۔ ابو جہل جیسا شخص خاموش ہے، سب خاموش ہیں۔ ابو لہب خاموش نہ رہا، ایک دم بول پڑا، کہتے ہیں اتبن لکا لہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا تھا۔ نبی علیہ السلام کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنا تکلیف پہنچی ہوگی۔ میرے پیغمبر کے صبر کی انتہا ہے۔ چچا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں اللہ نے جواب میں سورہ ابی لہب نازل کر دی، سورہ مسد نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر نام لے کر ابو لہب اور اس کی بیوی کی بربادی کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا ذکر کیا۔ پوری سورت ابو لہب اور اس کی بیوی کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ ابو لہب بھی جہنمی، اس کی بیوی بھی جہنمیاں، ان کو ان کا مال، ان کا کسب نہ بچا سکا۔ جب ابو لہب کو پتا چلا میرے بارے اللہ کا حوالہ دے کر محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دشمنی کھل کر آ گئی، اس قدر کھل کر آ گئی کہ نبی علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم آمرکم
ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ لوگو، اللہ نے مجھے رسول بنایا، میری دعوت کو سن لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ کے یہ جملے مکمل ہوئے، پیچھے سے بدبودار گفتگو آئی۔ کون تھا؟ یہ ابو لہب تھا جو پیچھے کھڑا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کے جملے مکمل ہوئے، یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ لوگو انہو صابی کذاب، میں آج اس کا تعارف کراتا ہوں، کہتا ہے انہو صابی، یہ صابی ہے، صابی نبی علیہ السلام کے بارے کہتے ہیں انہو صابی۔ جو شخص باپ دادے کی بات کو دین نہ سمجھتا تھا کہ باپ کی بات حجت نہیں ہے، برادری کی بات دلیل نہیں ہے، اس شخص کو دور جہلیت میں لوگ صابی کہتے تھے کہ باپ دادے کا عقیدے میں گستاخ ہو گئی ہے، بے ادب ہو گئی ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، برادری کی بات کو دین نہیں سمجھتا، یہ صابی ہے۔ کہتا ہے انہو صابی۔ لوگو، اس شخص کا تعارف یہ ہے کہ یہ صابی ہے، کذاب، اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ لوگو، یہ تمہیں لات منات عزا کا بے ادب اور گستاخ بنانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے لگو گے تو تمہارے دل و دماغ میں گستاخیاں پیدا ہو جائے گی، لات کے بارے، منات کے بارے، عزا کے بارے۔ لا تسمعوا لہو ولا تتبعوا، کہتا ہے لا تسمعوا لہو ولا تتبعوا، خبردار، اس کی اتباع کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی بات بھی مت سنا کرو۔ مخالفت پہ کھل کے اتر آیا۔ اس کی بیوی کی صورتحال یہ تھی، جب پتہ چلا اللہ کے حوالے سے میرے بارے کہتا ہے کہ میں جہنم کا ایندھن ہوں، نام لے کر یوں کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام میرے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک میں نے دیکھا ایک خاتون ہماری طرف آ رہی ہے، قدرے قریب آئی، میں نے پہچان لیا کہ یہ ام جمیل ہے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی کا نام ہے۔ میں نے اندازہ لگایا یہ ام جمیل ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کی گفتگو ویسے غلیظ ہوتی ہے اور یہ سیدھی ہماری طرف آ رہی ہے، حَلَّا تَنَحِتَ حَتَّى لا تُؤْذِيكَ بِشَيْءٍ، میری درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں۔ عورت ہے، غلیظ گفتگو کرے گی، اگر آپ جواب دیں گے معاشرے میں اچھا نہیں رہے گا، خاموش اختیار کریں گے تکلیف ہوگی، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، میں یہاں بیٹھا ہوں، سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، میرا رب اس کے اور میرے درمیان دیوار کھڑے کرنے پر قادر ہے۔ وہ آئی اور سیدھی ابو بکر صدیق کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتی ہے محمد کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، کہتے ہیں محمد کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق کہتے خود دیکھ لیں۔ دو چار بکواسات کی، چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام ما زال ملک یسترنی حتی تولد، جب تک یہ کھڑی رہی اللہ اس کے اور میرے درمیان فرشتے کو دیوار کی شکل میں کھڑا کر چکا تھا۔
مخالفت بڑھ گئی۔ اب آئیے، یہ ام جمیل گھر گئی، خاوند کو بٹھایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا، عتبہ کو اور طیبہ کو، کہتی ہے سن لیا، پورے مکہ میں نام لے کر کھول کر ہماری مخالفت کے لیے محمد اتر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتی ہوں سیصیبان من البیت المحمدی مقتلا، میں چاہتی ہوں کہ محمد کا گھر ماتم کدہ بن جائے۔ اس قدر محمد کے گھر والے روئے، محمد روئے کہ پورا مکہ ان کے رونے کی آوازیں سنے، اتنا روئیں ان کا دل پھٹ جائے اور یہ مر جائیں روتے روتے۔ اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ بچوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں۔ کہتی ہے فارقہ ابنتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فارقہ۔ اسلام سے قبل ابو لہب کے دونوں بیٹوں کا رشتہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ عتبہ کا رشتہ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہو چکا تھا، اور عتیبہ جو چھوٹا ہے اس کا رشتہ نبی علیہ السلام کی بیٹی امیہ کے ساتھ ہو چکا تھا، جس کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ رشتے ہو چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے یہ رشتے ہوئے تھے۔ کہتی ہے فارقہ ابنتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ تم دونوں جاؤ، محمد کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر یہ رشتے ختم کرو، تمہاری آواز کو پورا مکہ سنا ہے۔ جب تم جا کر کہو گے، رشتوں کو توڑ کر آؤ گے، محمد کا گھر ماتم کدہ بن جائے گا۔ محمد اس قدر روئے گا، اس کے گھر والے اس قدر روئیں گے، پورا مکہ سنے گا، ان کا کھانا پینا ختم۔ یہ تو ویسے حقیقت ہے، جب کسی کی بچیوں کو دروازے پہ آ کر یوں طلاقیں مل جائیں، گھر والوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ میرے بیٹو یہ کام کرو۔ دونوں بیٹے آئے نبی علیہ السلام کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بکواس کرتے ہیں، رشتے ختم کر کے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو ایک جگہ پر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہ کہ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، حتی استطارا فرحن، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد لے کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے عثمان کو آتے ہوئے دیکھا مجھے ایسے لگا عثمان کو اللہ نے پر لگا دیے، اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے قریب آیا، میں نے کہا عثمان اس قدر خوش ہو؟ کہتے جی ہاں، کل پورا دن میرا چچا حکم مجھے بد دعائیں دیتا رہا، بد دعائیں دیتا رہا، حتیٰ کہ میرے چچا نے یہاں تک کہہ دیا تو نے باپ دادے کے دین کو چھوڑا ہے، مرے گا تو کنوارا مرے گا۔ یہ کل پورا دن میرے چچا کا انداز تھا، اور رات بھر میں اللہ سے دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے کہ زمین کی پشت پر ایسا گھرانہ کسی کو نہ ملے۔ ابھی جب میں آیا مجھے پتا چلا ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے دیے، یوں لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عثمان پھر انتظار کس چیز کی ہے، چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان، رقیہ کا رشتہ میں نے تجھے دے دی۔ اور جیسے عثمان نے دعا مانگی تھی کہ تاریخی معاملہ ہو، ازدواجی زندگی تاریخی ہو، ایسا تاریخی معاملہ نبی علیہ السلام نے خدیجہ سے فرمایا بیٹی کو تیار کرو، دلہا آ رہا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ، اور فرمایا خدیجہ جس وقت تیری بیٹی رقیہ کو طلاق ہوئی اسی وقت جبریل نے آ کر مجھے بتا دیا تھا اللہ نے رقیہ کے لیے بہترین رشتے کا بندوبست کر لیا۔ ایسا تاریخی معاملہ کہ بدر کے موقع پر جس وقت سیدہ رقیہ فوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے عثمان سے کہا تھا اللہ کے فیصلے تھے، میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، چلو اللہ کا فیصلہ تھا میں تجھے ام کلثوم کا رشتہ دیتا ہوں۔ ام کلثوم کا رشتہ دے دیا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں محلب، خراسان کے، یہ حاکم بھی تھے، تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا لما قیل لعثمان ذو النورین، اے حاکم وقت آپ صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ بتاؤ عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ محلب نے کہا اس لیے زمین کی پشت پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نبی کے کسی امتی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو عثمان کو حاصل ہوا۔ یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہیں سوائے عثمان کے۔ اور 9 ہجری کو جس وقت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا یسیر و منکسرہ، عثمان کو دیکھا ٹوٹے ہوئے حالت میں چل رہے تھے جس طرح جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان کاش اللہ مجھے ایک اور بیٹی دیتا، وہ بھی میں تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ ابتدائی حالات ہیں، اس بات کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔